السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے معزز معاشرے والوں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ برصغیر کے اندر جب ڈاکو کسی کے گھر ڈاکہ مارنے جاتے تھے نا تو وہ گھر والوں کو سب کو باندھ کر ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے اور تلواروں اور برچھیوں کے زور پر ان کے گھر کا سارا سامان اور ان کی جوان بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور گھر والے بیچارے مجبور چپ چاپ یہ سارا منظر دیکھتے رہتے تھے، مگر کر کچھ نہ پاتے تھے، اور وہ ڈاکو ان کے گھر بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہ چھوڑتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں لڑکی والوں کو جہیز اور بارات کے نام پر ویسے ہی انہی ڈاکوؤں کی طرح لوٹا جاتا ہے۔ ڈاکہ وہی ہے، مگر اس ڈاکے کی صرف شکل ہی بدلی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ ڈاکہ اس سے بھی سنگین ڈاکہ ہے۔ کیونکہ اس ڈاکے کی تو کوئی FIR بھی درج ہوتی تھی نا، اور اس مال کے ملنے کی کوئی نہ کوئی امید بھی ہوتی تھی، مگر اس مہذب ڈاکے کی تو کوئی FIR بھی درج نہیں ہوتی، نہ ہی جہیز اور بارات کے کھانے کی واپسی کی کوئی امید ہی ہوتی ہے۔ اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ جہیز اور بارات کے نام پر لوٹنے والے ڈاکو کوئی غیر نہیں ہوتے، لڑکی کا اپنا چچا ہوتا ہے، ماموں ہوتا ہے، تایا ہوتا ہے، خالہ ہوتی ہے، خونی رشتے ہوتے ہیں جو اپنی بھانجی کو، بھتیجی کو ساری عمر لاڑ کرتے ہیں، مگر اسی بیٹی کو جہیز اور بارات کے نام پر لوٹ کر سارے رشتے ختم کر ڈالتے ہیں، اور اس بیچاری کے ماں باپ کو ساری عمر کے لیے مقروض اور کنگال کر کے ان کا گھر دکھوں اور مصیبتوں سے بھر آتے ہیں۔ ایسے بے شرموں سے کل کو کیا محبت کی امید ہوگی؟ الحمدللہ یہاں اس شادی کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ یہ دلہا محمد تنویر بھائی، جس نے غیروں کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور غیرت مند بن کر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کی، اور اپنی آنکھوں سے لالچ کی پٹی کو اتار کر پھینک دیا اور جہیز کی لعنت ختم کر دی۔ اپنے گھر کے چند افراد کو اپنے ہی گھر سے کھانا کھلا کر شاہ کوٹ سے تاندرے والا آیا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں الحمدللہ اپنی بیوی کو بغیر جہیز لیے اپنے ساتھ لے جائے گا، جو کہ خونی رشتے والے ڈاکوؤں کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا ہے کہ جو اپنے ہو کر بھی ڈاکو بن گئے اور یہ بیگانہ ہو کر بھی اپنا بن گیا۔ اگر آپ کو ان باتوں پر یقین نہیں تو پھر یہ پورا پروگرام دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگے تو اسے جتنا ممکن ہو سکے اپنے گروپ میں اتنا شیئر کریں کہ یہ پروگرام پاکستان کے ہر لالچی افراد تک پہنچ جائے، اور آپ کے شیئر کرنے سے اللہ کی مخلوق کے لیے ہر طرف آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ محمد تنویر احمد بن عبد المجید صاحب، میں نے آپ کا نکاح میمونہ رانی بنت محمد عبداللہ کے ساتھ ان گواہان کے روبرو ان کی موجودگی میں نے آپ کا نکاح میمونہ رانی بنت محمد عبداللہ کے ساتھ 50,000 روپیہ حق مہر، جن میں سے 5,000 روپیہ مؤجل اور 45,000 روپیہ غیر مؤجل، اس حق مہر پر میں نے آپ کا نکاح کیا میمونہ رانی بنت محمد عبداللہ کے ساتھ۔ کیا آپ نے یہ نکاح قبول کیا؟ قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا نا کہ اے میرے بندو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم لوگ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے نہ کھایا کرو، باطل طریقوں سے نہ کھایا کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے امتیوں سن لو کہ کسی بھی مسلمان کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر کھانا حلال نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر دل کی خوشی کے بغیر کھانا حلال نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ سارے بولیں ذرا۔ آج بدقسمتی کے ساتھ مسلمانوں کو مسلمان ہی لوٹ رہا ہے، اور مسلمانوں کا مال لوٹنے کے کئی ایک طریقے مسلمانوں نے ایجاد کر رکھے ہیں۔ کہیں جوئے کے ذریعے مسلمانوں کا مال لوٹ رہے ہیں، کہیں پرائز بونڈ کے ذریعے، اور کہیں بیٹی والوں کو یہ مسلمان جہیز اور برات کے نام پر لوٹ رہے ہیں۔ آپ ذرا مجھے بتائیں کہ جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر کھانا حلال نہیں ہے، تو جو لوگ مجبور، لوگ بیچارے غریب، باپ مجبور، ماں مجبور، بھائی لڑکیوں کے جو بیچارے سود پر پیسے لے کر اپنی بہن کا جہیز تیار کرتے ہیں اور انہی پیسوں کا آئی 300-400 کی برات کو کھانا کھلاتے ہیں، ایمان سے بتائیں ذرا کہ اس کھانے کے اندر، اس سامان کے اندر کیا ان مجبوروں کے دل کی خوشی ہوتی ہے؟ سارے بولے میرے بھائیوں۔ پھر وہ کیا لیتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ حلال کھاتے ہیں۔ بیچاروں کو سود کے اندر پھنسا کر 10 سالوں کے لیے مقروض بنا ڈالتے ہیں۔ یہ مجبور باپ بیچارہ سود پر پیسے لے کر اپنی پہلی بچی کا نکاح کرتا ہے لڑکے والوں کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے۔ اگلے 10 سال تک یہ مجبور باپ بیچارے، یہ مجبور ماں، مجبور بھائی 10 سال تک نہ پہلی بچی کا قرضہ اتارتے ہیں، اور جو 4-5 بچیاں جوان اور بیٹھی ہوئی ہیں گھر کے اندر، نہ ان کے نکاح ہوتے ہیں، اور پہلا قرضہ اترے گا تو باقیوں کے نکاح ہوں گے۔ میرے بھائیوں، کیوں ایسے ہے کہ نہیں؟ سارے بولے میرے بھائی۔ اسی وجہ سے میرے پیارے بھائیوں، اسی وجہ سے کہ نکاح مشکل بنا ڈالا مسلمانوں نے ہندوؤں کو دیکھ کر۔ یہ بچیوں والا معاملہ ہر گھر کا مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ نکاح مشکل ہو گیا، اور نکاح کے مشکل ہونے سے سروے رپورٹ کے مطابق میرے بھائیوں پاکستان کے اندر تقریباً 1 کروڑ ہماری بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کی شادیوں کی اصل عمریں ہی ختم ہو گئی ہیں، ایکسپائر ڈیٹ۔ وہ کیسے نکاح کرے اپنی بیٹی کا میرے بھائیوں؟ جس باپ نے اپنے ظالم داماد کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اپنی بچی کے لیے 10 لاکھ روپے کا انتظام کرنا ہو، بتائیں کہ وہ کیسے شادیاں کرے اپنی بچیوں کی؟ سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان کی تقریباً 80% آبادی وہ آبادی ہے میرے بھائیوں کہ جو خطے غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے بیچاری۔ آپ خود سوچے ذرا میرے بھائیوں کہ جن غریبوں کے اپنے گھر کے ہی برتن پورے نہیں بیچاروں کے، وہ اپنی آئی بچی کی برات کو 2-3 ٹرک جہیز کے کہاں سے بھر کے دیں گے؟ کبھی غور کیا اپنی ان باتوں پر میرے بھائیوں؟ جن بیچاروں نے خود کئی ماہ گوشت نہ کھایا ہوگا، وہ اپنی بیٹی کی آئی 300-400 کی برات کی فوج کو کہاں سے گوشت کھلائیں گے؟ اور اس کے علاوہ نت نئی ڈشیں کہاں سے کھلائیں گے؟ نہ ان کے پاس پیسے ہوں لاکھوں روپیہ اپنی ایک بچی کے نکاح کے لیے، نہ ان کی بچوں کے نکاح ہو سکے۔ برباد ہو گیا یہ معاشرہ۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ بات لکھ لیں اپنے دل پر کہ جب تک اس معاشرے کے اندر نکاح آسان نہیں ہوگا نا میرے بھائیوں، آپ جتنی مرضی تبلیغ کر لیں، تبلیغ کرنا اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس سے بڑا تو کام ہی اور کوئی نہیں ہے تبلیغ۔ یہ بھی ایک تبلیغ ہے، نکاح کو آسان کرنا اور تبلیغ کے راستوں کو صاف کرنا، یہ سب سے اہم تبلیغ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں ذرا اس معاشرے کے اندر کتنی تبلیغ ہو رہی ہے، سارے مانتے اس بات کو، کوئی اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو۔ اس کے علاوہ اتنی تبلیغ، آج کل تو بچہ عالم دین بنا ہوا ہے، ہر بچے کے پاس تقریباً موبائل ہے، کوئی اچھی بات دیکھتا ہے اس کو آگے شیئر کر دیتا ہے۔ اتنی تبلیغ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، جلسے جلوس، جمعے کے واعظ، کیوں جی ایسے ہے کہ نہیں؟ تبلیغ بہت ہو رہی، سارے مانتے اس بات کو، مگر میں نے آپ سے 2-3 سوال کرنے ہیں بس، کہ اتنی تبلیغ کے باوجود آج کے دن تک یہ ساری کی ساری برائیاں
آگے سے کم ہوئی ہیں کہ بڑی ہیں؟ سارے بولے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بولے ذرا. یہ ڈاکی آگے سے کم ہے کہ بڑے؟ سارے بولے ذرا. یہ سودی لین دین آگے سے کم ہے کہ بڑا ہے؟ بولے ذرا. یہ ملاوٹ کر کے لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں. یہ ملاوٹ کرنے والے بے ایمان آگے سے کم ہے کہ بڑے ہیں؟ سارے بولے ذرا. یہ زنا کے اڈے آگے سے کم ہے کہ بڑے ہیں؟ اللہ کے بندو آپ خود سوچیں ذرا کہ جب ہم کسی انسان کے سر پر اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ لا دیں گے، اس کی طاقت ہے کہ وہ 2 من بوجھ اٹھا سکتا ہے، اگر ہم اس کے سر پر 10 من بوجھ لا دیں گے، کیا 10 من بوجھ اٹھا کر وہ مجبور شخص، پسا ہوا شخص، کیا وہ صحیح طریقے سے چل سکے گا؟ سارے بولے اللہ آپ کو برکت دے. اچھا وہ صحیح طریقے سے چل بھی نہیں رہا، اور ایسے لڑکھڑاتے شخص کو اگر آپ کھڑا کر کے کوئی تبلیغ کرنا چاہیں، کیا وہ آپ کی بات سنے گا؟ چاہے آپ اس کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیں، دنیا کا سب سے بڑا عالم دین بھی اس کو اگر تبلیغ کرے، کیا وہ تبلیغ سنے گا؟ جب وہ تبلیغ سنے گا ہی نہیں میرے بھائیو، پھر وہ اثر کہاں سے کرے گا؟ اس کو صرف ایک ہی بات کی فکر ہے کہ پہلے میرا بوجھ ختم ہو، میری جان میں ہوش میں آؤں، پھر ہی میں کوئی اور کام کروں گا. جی میرے بھائیو، کیا اس وقت جہیز برات کا بوجھ کیا سب سے بڑا بوجھ نہیں؟ میرے بھائی سارے بولیں ذرا. آپ دیکھیں ذرا، اگر کوئی انسان، بلکہ اس معاشرے کے اندر اگر نکاح لوگ اسلام کے مطابق کرنا شروع کر دیں، جیسے آپ یہ نکاح ماشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا جی، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ الرجال، اے مردو، مرد بنو. کہ یا اللہ مرد کسے کہتے ہیں؟ الرجال قوامون علی النساء، ہم نے تمہیں ہی تمہاری بیویوں کا مالک بنایا ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور ہم نے بعض کا بعض پر درجہ اونچا رکھا ہے، ایسے ہی تمہارا درجہ مردوں عورتوں پر 1 نمبر اونچا رکھا ہے. وللرجال علیہن درجہ، 1 نمبر تمہارا درجہ اونچا ہے. یا اللہ وہ کیوں؟ یہ میرے ہاتھ کو دیکھیں ذرا، کیوں؟ فرمایا بما انفقوا من اموالہم، کیونکہ تم اپنا مال ان عورتوں پر خرچ کرتے ہو نا، اس لیے تمہارا درجہ اونچا ہے، اور اسی لیے تم مرد کہلوانے کے حقدار ہو، اس لیے کہ مال تم خرچ کرتے ہو. اب سارے میرے بھائی یک زبان ہو کے بولے ذرا، اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق، یہ عورت کا نان نفقہ شروع سے لے کے آخری دم تک کس کے ذمہ ہے؟ سارے بولے ذرا. عورت کے مرد کے؟ مرد کے. پھر آج کے بعد انشاءاللہ آپ سارے مرد بنیں گے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے نکاح کریں گے، جہیز کا بائیکاٹ کریں گے سارے میرے بھائی، یہ بیٹی والوں پر براتوں کے بوجھ ختم کریں گے سارے میرے بھائی. اگر ایسے نکاح ہونا شروع ہو جائیں کہ مرد حضرات اپنے گھر کا سامان خود تیار کریں، یہ ہمارے بھائی محمد تنویر کی طرح براتوں کے بوجھ ختم کریں یہ اس معاشرے کے مرد حضرات، پھر ایسے اگر یہ نکاح عام ہو جائے، ایسے نکاح ہونا شروع ہو جائے، مجھے ذرا بتائیں آپ میرے پیارے بھائیوں، اگر ایسے کسی باپ کی 2 نہیں 4 نہیں، اگر 10 12 بچیاں بھی ہوں گی میرے بھائی، کیا پھر اس باپ کو کوئی ٹینشن رہے گی کہ پہلے اپنی بچی کو پالوں گا، جوان کروں گا، اس کے بعد جہیز کے لیے میں سود پر پیسے لوں گا، کہاں سے لوں گا؟ اپنا گردہ بیچوں گا، چونکوں چیسوں میں کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر بھیک مانگوں گا. بچوں کی ماں کو کوئی ٹینشن ہوگی کہ میں لوگوں کے در گھروں میں جا کے برتن مانجوں گی، کہاں پھر اپنی بیٹی کا سامان تیار کروں گی؟ بھائی کو کوئی ٹینشن ہوگی کہ اپنی بہن کے جہیز کے لیے میں سود پر پیسے لوں گا، میں راشی بنوں گا، میں فحاشی کروں گا، ڈاکہ ڈالوں گا، چوری کروں گا؟ کوئی ٹینشن ہے پھر کسی مجبور بھائی کو؟ بولے ذرا کیوں؟ کیونکہ مرد جب مرد بن جائے گا اس معاشرے کے، اگر کسی باپ کی 12 بیٹیاں ہیں تو ان کے 12 شوہر بھی ہوں، 12 شوہر ہوں گے، باپ کی ٹینشن ختم. مگر اس نظام کے تحت جو ہمارے معاشرے میں نکاح ہو رہے ہیں، بیٹی والے مجبور بیچارے، ان کے گھر بک جاتے ہیں، ان کی دکان کی راس بک جاتی ہے مجبور بیٹی والوں کی. لاکھوں روپے لگانے والا باپ اپنی ایک بیٹی کا نکاح ہی نہیں کر سکتا، تو 12 کیسے وہ بیاہے گا اپنی مجبور بیٹیوں کو؟ اسی وجہ سے یاد رکھیں میرے بھائیوں، معاشرے کے اندر مجبور بیٹیاں، مجبور بھائی، مجبور باپ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں میرے بھائیوں. خدا را بچا لے ان مجبوروں کو خودکشیوں سے.
میلسی کے اندر، میلسی شہر کے اندر محمد بشیر نامی مجبور شخص کی 5 بیٹیاں جہیز نہ ہونے کے باعث ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر 5 بہنوں نے دریا کے اندر چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی، مجبور بہنوں نے، جن میں سے 4 لوگوں پیاری ہوگی اور 1 کو بچا لیا گیا۔ حافظ آباد کے اندر غریب مجبور ہماری بیٹی جو بغیر جہیز کے جہیز کم لے کر گئی، سسرال گئی، اور سسرال والے ظالم گرندوں نے، بغیرتوں نے اس کا استقبال کیسے کیا، کم جہیز لانے والی لڑکی کا استقبال کیسے کیا؟ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ غریب تھی، گھر میں داخل ہوئی ہے تو ظالم سسرالیوں نے پہلے اس کو کرنٹ لگایا، پھر اس کے بعد اس کے بال کاٹ دیے سر کے، پھر اس کے بعد اس کو ڈنڈے مار مار کر پہلے ہی دن گھر سے نکال دیا۔ اگر ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو تو ان پر کیا بیتے، ذرا بولنے ذرا قصور کیا تھا؟ اس کے بعد جہیز نہیں تھا، اور اللہ کے بندو یہ بیٹی تو خود ایک بہت بڑا جہیز ہے، اور یہ بیٹی، اور نوجوانوں یہ بیٹی کیا ہے؟ رب کی رحمت ہے، اور جہیز کے لالچیوں یہ بیٹی تمہارے گھر کی محافظ ہے، تمہارے گھر کی چوکی دار بھی ہے، تمہاری بابرچن بھی ہے، تیرے بچے کی آیا بھی ہے، تیرے بچوں کی، اور تیرے ایمان کی محافظ بھی ہے، جو تمہیں بچاتی ہے جہنم کی آگ سے، تمہارے ایمان کو بچانے والی ہے۔ ایسے استقبال کرتے ہیں رب کی رحمت کا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس لیے پھر رحمت کے دروازے بند کر دیے تم پر۔ الحمدللہ یہ بابرکت تقریب جو آپ دیکھ رہے ہیں نا میرے بھائیوں، یہ تقریب الحمدللہ تحریک سنت نکاح ادارے کے ذریعے ماشاءاللہ یہ نکاح ہو رہا ہے، بابرکت نکاح۔ اللہ کی توفیق سے تقریباً 15 سالوں سے یہ نظام ماشاءاللہ میں دے رہا ہوں اس معاشرے کو، اور 15 سالوں کے اندر الحمدللہ جہیز اور برات کے بغیر سینکڑوں ماشاءاللہ بچوں کے ماشاءاللہ نکاح کروا چکا ہوں۔ اس وقت کا سب سے مشکل کام جس پر کوئی دیندار لوگ بھی عمل کرنے کو تیار نہیں، مگر میں اپنا پیغام انشاءاللہ پہنچاتا رہوں گا، کوئی مانے یا نہ مانے، ایمان ہر ایک کے اندر موجود ہے میرے بھائیوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ایمان کے اوپر گرد پڑ چکی ہے، میں اس کو جگا رہا ہوں، پھونکے مار مار کر ایمان گرما رہا ہوں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گا، میرے مرنے کے بعد ہی صحیح انشاءاللہ۔ لگن سچی ہو کسی بھی انسان کے کام کرنے کی، یاد رکھیں ذرا، من جہدا واجدا، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، انشاءاللہ میرا ایمان ہے نبی علیہ السلام کی اس بات پر۔ انشاءاللہ یہ ایک جماعت بنے گی انشاءاللہ۔ کیا آپ سارے بھی انشاءاللہ اس ادارے کا ساتھ دیں گے میرے بھائی؟ سارے بولیں ذرا، اس کو عام کرنے کے لیے میرا ساتھ دیں گے میرے بھائیوں؟ اللہ کی مخلوق کی آپ بھی آسانی پیدا کریں گے میرے بھائی؟ یقین کریں حاج صاحب، 15 سال ہو گئے ہیں ہماری جماعت ابھی جماعت نہیں بن سکی۔ ڈاکٹر صاحب ابھی ایک آفس کی ٹیم مکمل نہیں ہو سکی ہماری، پورے پاکستان کا پوری دنیا کے لوگ رابطہ کرتے ہیں میرے ساتھ، مگر ہماری ٹیم مکمل نہیں ہے، اور ٹیم مکمل ہوگی تو پھر ہی کام آگے بڑھے گا نا۔ لوگوں کو پتہ نہیں کہ ہم یار آپ کے ساتھ تعاون کریں تو کیسے کریں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ اور اللہ کے بندو تعاون کریں، ہمارے پاس ٹیم موجود ہوگی، جو لڑکے ہمارے پاس کام کریں گے، آفس بنیں گے، آفسوں میں جو لوگ کام کریں گے، کیا ان کو پیٹ نہیں لگے؟ اب دیکھیں ہمارے نظام میں لوگ رابطہ کرتے ہیں لڑکی والے، الحمدللہ لڑکی والوں کو ہمارے ادارے سے اس لڑکی کے مسلک کا رشتہ بھی ملتا ہے، پلس اس لڑکی والوں کا جہیز اور برات کے نام پر کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا، پلس ہمارے ادارے کی نکاح کروانے کی کوئی فیس بھی نہیں ہے۔ یہ آپ گواہ ہیں، آپ سامنے کھڑے ہیں، لڑکی کا بھائی کھڑا، دولہا کھڑا بیٹھا ہے ماشاءاللہ، فیس بھی نہیں ہے۔ بتائیں کہ اس نظام کو ہم کیسے بڑھائیں، کیسے پھیلائیں؟ یہ نکاح کیسے ہو رہا ہے یہ آپ سن لیں تاکہ میں اپنی بات ختم کر سکوں۔ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ کہ سابقہ شادیوں کی طرح، نکاحوں کی طرح آج بھی الحمدللہ یہ محمد تنویر صاحب، اس کو ہم نے قائل کیا اس نظام کے تحت، ان کے گھر میں ماشاءاللہ یہ دوسرا نکاح ہو رہا ہے۔ پہلے ماشاءاللہ اس بھائی کی بھانجی کا ہم نے نکاح کروایا، الحمدللہ 2-3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، بلکہ اپنے گھر میں خوش و خرم ماشاءاللہ وہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ قرآن نے کس کو مرد کہا ہے؟ وہ مرد یہاں بیٹھا آپ کے سامنے، جو الحمدللہ اپنے 4-5 افراد برات کی یہاں آیا ہے، اور ان کو کھانا اپنے گھر سے کھلا کے یہاں آیا ہے، اور آپ کی تواضع کے لیے یہ مٹھائی اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہلے نکاح ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ لڑکا خود ہی، الحمدللہ لڑکے والے خود ہی
آپ کی توازوں کے لیے آپ مٹھائی تقسیم کر کے اپنی بیوی کو یہ لڑکا بغیر جہیز کے اپنے ساتھ لے جائے گا الحمدللہ۔ لڑکی نے جو کپڑے پہنے ہیں، جوتا پہنا ہے، میک اپ کیا ہے، جیولری پہنی ہے، وہ سارے کا سارا سامان بھی اس لڑکے نے مہیا کیا الحمدللہ۔ نہ کھانا کھلانے کی ٹینشن لڑکی والوں کو بارات کو، نہ بارات کو بٹھانے کی ٹینشن کہ کون سا ہوٹل کریں، کیا کیا کھانا کھلائیں ان کو، کہاں کہاں سے کردہ پکڑیں، کس کو اپنا گردہ بیچیں، کس کو لوٹیں، کہاں کہاں جا کر برتن مانجیں، کس کس سے سود پار یا سادہ سودی کردہ پکڑیں، کوئی ٹینشن ہے؟ جب ان کی ٹینشن ختم ہوگی نا جی، پھر ایسے لوگوں کو آپ تبلیغ کریں، آپ کی تبلیغ انشاءاللہ پھر پورا قرآن کیا، اگر ایسے لوگوں کو قرآن کی ایک آیت بھی سنائیں گے نا ان مجبوروں کو، صرف ایک آیت بھی سنائیں گے نا انشاءاللہ وہ سنیں گے بھی اور اثر بھی۔ کیوں؟ جب اس معاشرے میں نکاح آسان ہوگا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی مخلوق کے لیے نکاح کو آسان کرتے ہوئے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ جی السلام علیکم۔ الحمدللہ جی، آپ نے جیسا کہ یہ بابرکت نکاح اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو بظاہر ایک ناممکن سا عمل ہے، مگر اس ناممکن کام کو ہمارے اس دولہ بھائی محمد تنویر بھائی نے ممکن کر دکھایا، جو اس وقت کی سب سے بڑی تبلیغ ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس ہمارے بھائی نے نبی علیہ السلام کے ایک مردہ ترین سنت کو اس گئے گزرے دور میں زندہ کر دکھایا، تاکہ آپ لوگ بھی اس کو دیکھ کر اس کو فالو کرتے ہوئے آپ بھی نکاح کو ایسے فروغ دیں اور جہیز اور برات کے بوجھ ختم کر دیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا محسوس کرتے ہیں، انہوں نے کیا محسوس کیا، اور یہ باقی دیکھنے والے نوجوان ساتھیوں بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے بھائی عمر سے کے اسے نکاح پر بہت متفق ہوں، جو یہ تحریک چلا رہے ہیں، بہت اچھی تحریک ہے۔ اس کو ہم سب اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ یہ سب اپنے ماں باپ کے لیے، سب کے لیے خیر ہے۔ جو ہم آسان طریقے سے نکاح کریں گے بہت ہی اچھا ہوگا، کیونکہ سب کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ میں سب بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مرد خود اپنی سامان تیار کرے، دلہن والوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، جو یعنی کہ سب سامان وغیرہ آپ ہی خود تیار کرے، یا تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو۔ ماشاءاللہ ہمارے پیارے بھائی عامر محمدی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا کام شروع کر رکھا ہے جو سراسر خیر اور نیکی پہ مبنی ہے، اور جو دنیا کی بھلائیاں بھی سمیٹے ہوئے ہے اور آخرت کی بھلائیاں بھی اس میں تمام کی تمام پائی جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، جب نکاح آسان ہوگا تو زنا مشکل ہوگا، لیکن جب نکاح مشکل ہوگا تو پھر زنا آسان ہوگا اور عام ہوگا۔ اور ہمارے ہاں نکاح مشکل ہونے کی وجہ سے ہم جنس پرستی بھی فروغ پا رہی ہے، حتیٰ کہ اس کے لیے قوانین تک منظور کرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ناپاک کوشش کو ہمارے ملک میں ناکام فرمائے، اور ان پاکیزہ کوششوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ جو نکاح کو سادہ اور آسان اور تکلفات اور ہندوانہ رسموں سے پاک کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددوا وقاربوا، معاملات کی اصلاح کرو اور ایک دوسرے کے قریب کرو لوگوں کو۔ یہ کوئی لوگوں کو دور کرنے والی بات ہے کہ بھائی اتنا جہیز بناؤ، اتنی بارات لاؤ اور اتنے کھانے تیار کرو اور موٹر سائیکل دو، کار دو۔ یہ تو سب لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے اور دلوں میں نفرتیں ڈالنے والی بات ہے۔ ہم بڑے خوش ہیں، بڑے مطمئن ہیں کہ بھائی عامر محمدی صاحب نے ہماری اس بچی کے نکاح کے لیے بھرپور اور انتھک کوششیں کی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے بڑی آسانی سے یہ نکاح سر انجام پا گیا، اور کوئی بچی والوں کا اس میں خرچہ نہیں ہوا، اور کوئی ان کو کسی قسم کا قرض نہیں لینا پڑا، اور کوئی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا۔ میری گزارش ہے تمام مسلمان بھائیوں سے کہ اپنے اپنے ہاں اس سنت کو زندہ کریں اور اس آسانی والے نکاح کو رواج دیں۔ اللہ پاک آپ کو دین و دنیا میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब मोहतरम आमिर मोहम्मदी साहिब, अमीर तहरीक निकाह आसान सुन्नत निकाह पाकिस्तान। इस मुआशरे के अंदर जहां हम अरसा दराज से शादियों के खुराफात और नापसंदीदा चीज़ें और खिलाफ शरअ बातें मुसलमानों के अंदर अमलन देखते हैं, उनको अमली तौर पर उनकी नफ़ी करने के लिए और सुन्नत के इहया के लिए और इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए सहूलियात फराहम करने के लिए और ख़ुसूसन दुल्हन के घर वालों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए और इस मुआशरे को मैं कहूँगा कि जन्नत नुमा बनाने के लिए इन्होंने जो काविशें की हैं वो हमारे लिए एक बहुत ही मशअल राह हैं, बहुत ही हमारे लिए काबिल तकलीद हैं। माशाअल्लाह अल्लाह ने इनको जज्बे भी, जवान उम्र भी, दीन का इल्म भी और अमल की माशाअल्लाह तौफीक भी अता फरमाई है, तकवा भी अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह वो फरमा रहे थे कि जब वो उलमा से बात करते हैं या मुआशरे के लोगों से बात करते हैं कि मैंने ये काम शुरू किया है, तो वो इस काम को बड़ा मुश्किल या नामुमकिन समझते हैं। तो बात यह है कि जो आदमी हुजूर की सुन्नत को ज़िंदा कर रहा है और उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है, वो हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी मसाई जमीला में और ज़्यादा बरकतें अता फरमाए। और मैं दुआ गो हूँ उन ख़ानदानों के लिए जो दुल्हन का और बच्ची वालों का बोझ कम करने के लिए एक जज्बा और एक मोहब्बत लेके आए हैं। हाँ, ये भी माशाअल्लाह भाई इकबाल आबिद साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि ये एक तहरीक है और तहरीक एक फ़र्द नहीं बल्कि सब लोग मिल के चलाते हैं। तो इंशाअल्लाह हर भाई को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी तौफीक के मुताबिक, जैसे फरमाया कि दामे दिर में कल में सुखने, जिस अंदाज में भी है इस तहरीक को आगे बढ़ाना चाहिए और इस सोशल मीडिया के ज़रिए और अपने रवाबित के ज़रिए, ताल्लुकात के ज़रिए लोगों तक इसको आम करना चाहिए ताकि ये हमारे मुआशरे के अंदर जो परेशानी है दूर हो सके और हमारी खुशियाँ हकीकी खुशियों में तब्दील हो सके। मैं आने वाले सब मेहमानों को तहे दिल से खुश आमदीद भी कहता हूँ, उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ कि उन्होंने माशाअल्लाह शेख साहब की दावत पर लब्बैक कहते हुए, यह कोई आसान काम नहीं था, ये एक मुश्किल काम है कि आपने सारी जिम्मेदारियां अपने खाते में डाली हैं, अपनी जेब से आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप शरीयत पे अमल कर रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला मुझे, आपको और इस उम्मत के हर फर्द को इस तहरीक के साथ माशाअल्लाह अमलन तावन करने की तौफीक अता फरमाए और इसको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। मैं बड़े शुक्रगुज़ार हूँ शेख आमिर मोहम्मदी साहब का, जिस मोहब्बत के साथ उन्होंने मुझे माशाअल्लाह दावत दी है। ये मेरा वक्त मैं कहता हूँ कि बड़ा कीमती हो गया है, इसलिए कि हम एक अच्छे काम में शामिल हुए हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ दुल्हन के भाई कारी अब्दुर्रहमान कमर साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस गए गुज़रे दौर में हमें ऐसे मनाज़र दिखाए जो देखने को आंखें तरस गई थी, और अल्लाह ताला ने हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने के लिए मौका फ़राहम किया। कोई मालूम नहीं कि ये हमारी नेकी, हमारी निजात का सबब बन जाए। तो मैं सबसे पहले, जैसे कि हमारे शेख मोहतरम फरमा रहे हैं, बिल्कुल ये ऐसी बात ही है कि मैं बहुत परेशान था अपनी बाजी के रिश्ते के हवाले से। और एक तो रिश्ते का तलाश करना ये बहुत भारी मामला होता है, बहुत ही भारी और मुश्किल का मामला। और अपने जो होते हैं ना सगे, वो भी टाइम नहीं निकालते, वो कहते हैं भाई ये बस कर रहे हैं। लेकिन इनको अल्लाह ताला जो अज़मत अता फरमा रहे हैं माशाअल्लाह, जो अल्लाह ताला इन पर अपनी रहमत की नज़र फरमा रहे हैं, मोहतरम भाई आमिर मोहम्मदी साहब पर जो अल्लाह की रहमत है और करम है, यकीनन ये अल्लाह ताला की तरफ से इनके लिए बहुत बड़ी इंशाअल्लाह खुशखबरी है कि लोग इनके बारे में अच्छी बातें करते हैं, अच्छे तसुरात हैं लोगों के। और भाई आमिर मोहम्मदी साहब ऐसी शख्सियत हैं जो लोगों के लिए आसानियाँ बाँट रहे हैं।
اور لوگوں میں آسانیاں بانٹنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا، یہ اعزاز بخشا، تو میں ان کی لمبی عمر کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر نیکیوں والی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو اللہ قبول فرمائے، ان کی حسنات کو اللہ قبول فرمائے۔ اور واقعی اس مادہ پرستی کے دور میں بڑے بڑے میں نے نیک لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور مزید نیک بنائے، کہ ان کے جذبات جو ہوتے ہیں نا اس موقع پر وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، وہ اپنی بیگمات سے، اپنی جو خواتین ہیں ان سے وہ ایسے مغلوب ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہماری مجبوریاں ہیں۔ تو الحمدللہ یہ جملہ بولنے والے جو ہے نا افراد جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ انہیں بھی استقامت نصیب فرمائے۔ لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس مبارک موقع پر مجھے دلی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ کسی کے آگے ہمیں دستے سوال دراز نہیں کرنا پڑا، اور کسی کو ہم کو کہنے کی یہ نوبت نہیں آئی کہ بھائی جان میری باجی کا نکاح ہے تو آپ ایسے کریں ویسے کریں۔ تو اللہ کا بڑا احسان رہا، بڑا ہی کرم رہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ان کے ذریعے، ان کے توسط سے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو کاوشیں ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے۔ نہ باجا، نہ کوئی اور رسم، نہ جہیز بارات کا بوجھ لڑکی والوں پر، اس کے باوجود یہ منظر ہے تاندلیاں والا میں ہونے والی ایک شادی کا، کہ جس میں محمد تنویر شاہ کوٹ سے تقریباً چند افراد کے ساتھ لڑکی لینے آیا، اور وہاں مٹھائی بھی خود تقسیم کی، اور لڑکی کے کپڑے جوتے بھی خود تیار کیے، اور حق مہر ادا کر کے لڑکی والوں کو پریشان کیے بغیر لڑکی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ ہم کیوں لڑکی والوں کی خوشیوں کا جنازہ نکالتے ہیں؟ ہم کیوں انہیں جہیز بارات کے نام پر لوٹ لیتے ہیں؟ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کسی بھی مسلمان کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر کھانا حلال نہیں ہے۔ آپ ذرا مجھے قرآن پر ہاتھ رکھ کر بتائیں ذرا کہ جو تقریباً 80% قریب لڑکی والوں سے لڑکے والے جہیز لیتے ہیں اور ان سے گوشت کی طرح طرح کی ڈشیں کھا کے آتے ہیں، کیا لڑکی والے یہ سب کچھ اپنی خوشی کے ساتھ کرتے ہیں؟ لڑکے والوں کو کیا لگے؟ لڑکی والے چاہے جہیز کے لیے اپنا گردہ بیچیں، سود پر پیسے لیں، اپنی دکان مکان بیچ دیں، انہیں بس جہیز ملنا چاہیے، اور انہیں باراتوں کے اندر طرح طرح کی ڈشیں کھانے کو ملنی چاہیے۔ سوچیں ذرا، کیا لڑکی والے ایسا دل کی خوشی کے ساتھ کرتے ہیں؟ پھر کیا لڑکے والے باراتوں کے نام پر حرام کھا کے نہیں آتے؟ جہیز کے نام پر حرام کا مال نہیں لیتے؟ جب ان کے دل کی خوشی ہی نہیں تو پھر یہ کیا لے کے آتے ہیں، کیا کھا کے آتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں سکون کیوں نہیں؟ جب غریبوں کے خون پسینے کی کمائی تم ایک ہی دن میں لوٹ لو گے جہیز بارات کے نام پر، تو تمہیں سکون کیسے ملے گا؟ یاد رکھو ذرا، آج کسی کو جہیز بارات کے نام پر تڑپاؤ گے نا تو کل تمہیں بھی اپنی بیٹی کے لیے در در تڑپنا پڑے گا۔ پھر یاد کرو گے کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جیسی کرنی ویسی ہی بھرنی۔